بسم اللہ الرحمن الرحیم وتخلیل اللحیۃ والاصابع وتکرار الغسل الی الثلاث۔ وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، اور ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا، وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا، والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ ایک جملہ یہاں تک۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، یہ الگ جملہ ہے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، لیکن داڑھی کے خلال کرنے کے سلسلے میں 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ امام سعید ابن جبیر اور عبد الحکیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 اماموں کا پہلا قول یا پہلا مسلک ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرا قول طرفین علیہم الرحمہ کا ہے۔ طرفین کن کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ طرفین، صاحبین، شیخین۔ صاحبین کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور طرفین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور شیخین میں آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو سعید ابن جبیر اور عبد الحمید مالکی فقہ کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی طرفین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ تو پہلا قول واجب، سعید ابن جبیر، عبد الحمید مالکی علیہ الرحمہ کا واجب، اور دوسرا قول ہے کہ مستحب، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور تیسرا قول جو ہے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ یہ جن حضرات کا قول کی واجب ہے تخلیل لحیہ، داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے، سعید ابن جبیر اور عبد الحمید مالکی، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث ہے، کہ حدیث کے الفاظ ہیں عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے لحیتہ، اپنی داڑھی کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اب وجوب کا استدلال کیسے کرتے ہیں، واجب کیسے ہیں؟ وہ استدلال اس طور پر کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، یخلل فعل مضارع ہے، اس پر کانا داخل ہو گیا ہے، اور کانا جو ہے یہ دوام پر اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ کانا کسی فعل کے دوام پر اور اس کے مسلسل ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا جب کانا دوام پر اور استمرار پر دلالت کرتا ہے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور مستقل داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، لہذا جس کام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو اور مستقل کیا ہو، دوام کے ساتھ کیا ہو، یہ وجوب کی علامت ہے، لہذا داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان کو کیا جواب دیں گے؟ دوسرے جو امام ہیں ان کی دلیلیں الگ ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو ہم یہ جواب دیں گے کہ کانا جو ہے محدثین کے یہاں اور فقہا کے یہاں کانا جو ہے یہ دوام کے لیے اور استمرار کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ کانا جو آتا ہے یہ احیاناً وقوع فعل کے لیے آتا ہے۔ وہ بھی میں عرض کروں گا کہ احیاناً وقوع فعل کس کو کہتے ہیں۔ پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کو جواب ہے کہ کانا دوام کے لیے اور استمرار کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ احیاناً وقوع فعل پر دلالت کرتا ہے۔ احیاناً کا ترجمہ ہے کبھی کبھی، اور وقوع فعل کا مطلب یہ ہے کہ فعل کا واقع کرنا،
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کانا اس بار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، کبھی کبھی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ لہذا جب کانا محدثین کے یہاں احیاناً وقوع فعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، لہذا ہر وہ کام یا جس کام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا جس فعل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی کیا ہو، احیاناً کیا ہو، اور اس عمل کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وقوع ہوا ہو کبھی کبھی، یہ اس فعل کے مستحب ہونے کی دلیل ہے، مسنون ہونے کی، واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہم ان کو جواب دیں گے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ دوام کے لیے، استمرار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی اس کام کو کیا ہے۔ آ گیا ان کا جواب۔ اب یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی مستحب ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تخلیل لحیہ کے سلسلے میں مواظبت ثابت نہیں ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اور مواظبت کے ساتھ داڑھی کا خلال کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں کے اندر جہاں پر تخلیل لحیہ کا تذکرہ ہے وہ آپ کے اتفاقی فعل کا ذکر کیا ہے، اتفاقی فعل کا تذکرہ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کا خلال اتفاقاً کر لیا ہے، اتفاقی طور پر کر لیا ہے، تو محدثین نے اسی کو بیان کیا ہے، اتفاقی فعل کو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل جو اتفاقی ہوتا ہے، یعنی لازمی نہیں ہے، اتفاقاً داڑھی کا خلال کر لیا تو یہ جو ہے ایسا کام جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے، نہ مسنون ہوتا ہے، نہ فرض ہوتا ہے، نہ واجب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا وہ مستحب ہو جائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک سے پھر بعد میں رجوع کر لیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 17 صحابہ سے روایت نقل کی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تخلیل لحیہ پر مواظبت فرمائی ہے، داڑھی کا خلال ہمیشہ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی ترک بھی کیا ہے۔ اب ہر وہ عمل جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت فرمائی ہو لیکن کبھی ترک بھی کیا ہو، یہ جو ہے یہ اس عمل کے سنت ہونے کی دلیل ہے، لہذا سنت ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ جبرائیل فامرنی ان اخلل لحیتی اذا توضأت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نزل علیہ جبرائیل، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فامرنی، مجھ کو حکم دیا، ان اخلل لحیتی، میں اپنی داڑھی کا خلال کروں، اذا توضأت، جب میں وضو کروں۔ تو گویا کہ جب 17 صحابہ سے ایسی روایت منقول ہے جو مواظبت پر دلالت کرتی ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے حکم دیا کہ خلال کر لیا کرو، تو ظاہر سی بات ہے وجوب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، فرض بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کم سے کم تو سنت کہہ سکتے ہیں۔ تو اب داڑھی کا خلال کرنا واجب بھی ہو گیا، مستحب بھی ہو گیا، اور مسنون بھی ہو گیا، اور صحیح قول یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہی مسلک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وتخلیل اللحیتی، اور داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، والاصابع، اور انگلیوں، ہاتھ کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اب خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنی ہے، اس طرح، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، اس طرح، تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ یہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ۔ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی، اس سے جو ہے، اس انگلی سے جو ہے دائیں پیر کی چھنگلی سے کرنا، اس طرح،
اور اسی طریقے سے بائیں پیر، تو یہاں سے شروع کرنا ادھر اور یہاں سے شروع کرنا ہے ادھر. یہ ہے پیروں کی انگلیوں کو خلال کرنے کا طریقہ. لیکن اس میں بھی دو مذہب ہیں، اس میں بھی دو قول ہیں کہ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا مسنون ہے، بلکہ 3 قول ہے اس میں بھی. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، مسنون ہے، چاہے وہ ہاتھ کی انگلیاں ہوں چاہے وہ پیر کی انگلیاں ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں یا چاہے پیر کی انگلیاں ہو، تمام کی انگلیوں کا خلال کرنا مستحب ہے. اور اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ نہیں، انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہے، لازم ہے. 3 قول اس میں بھی ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کہ مسنون ہے، سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہیں. اور اصحاب ظواہر کا ان کا قول ہے کہ بھائی واجب ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ اصحاب ظواہر کی دلیل کیا ہے؟ جو اصحاب ظواہر کی دلیل ہے کہ واجب ہے، وہی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ واجب ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے حضرت لقید ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں، یہ لقید ابن صبرہ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء، مجھ کو وضو کا طریقہ بتائیے، مجھ کو خبر دیجئے وضو کے طریقے کے بارے میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء، مکمل طریقے سے وضو کرو، مکمل طور پر وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو. اور وخلل بین الاصابع، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو. یہ ہے حدیث کے الفاظ. تو اصحاب ظواہر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی وضو مکمل طریقے پر اچھی طرح کرو اور انگلیوں کا خلال کرو. اب استدلال کیسے کرتے ہیں اصحاب ظواہر؟ وہ کہتے ہیں کہ وخلل، اس حدیث کے اندر فعل امر منقول ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. لہذا جب امر وجوب کے لیے آتا ہے تو انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا واجب ہے. تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لازمی طور پر حکم دے رہے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو، لہذا انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا واجب ہو جائے گا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مستحب ہے. کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پر امر وجوب کے لیے آتا ہے وہیں پر امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے. اور اس حدیث کے اندر جو فعل امر اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا ہے وہ فعل امر وجوب کے معنی کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے معنی کے لیے ہے. اور اس کی تائید کہ اس حدیث کے اندر فعل امر جو ہے وہ استحباب کے لیے، اس کی تائید دوسرے حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ جتنے بھی صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کو بیان کیا ہے، لیکن بعض نے جو ہے تخلیل لیحہ کا تذکرہ کیا ہے اور بعض نے تخلیل لیحہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. بعض نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کا خلال، انگلیوں کا خلال کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا ہے. اب کچھ صحابہ نے انگلیوں کے خلال کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ نے نہیں کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب نہیں ہے. اگر انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہوتا تو تمام صحابہ ان حدیثوں کے اندر بیان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کا خلال کیا ہے. لیکن کچھ ہی حدیثوں کے اندر، اور وہ بھی جو ہے بطور استحباب کے ہے کہ اللہ کے نبی نے انگلیوں کا خلال کیا ہے. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مکمل طور پر وضو کرو. وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وَيَدَيْكَ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچھی طریقے سے وضو کر لو اور اپنی پیر کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرو. تو گویا کہ ظاہر سی بات ہے اگر مستحب بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے تو پھر مسنون ہوگا.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ انگلیوں کا خلال کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ وتخلیل اللحیتی، اور داڑھی کا خلال کرنا، والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ اعضاء مغسولہ جن عضو کو دھوتے ہیں، دھویا جاتا ہے، جیسے چہرہ ہے، بازو ہیں، پیر ہیں، ان 3 عضو کو دھویا جاتا ہے، ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اس میں بھی 2 مذہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے، لیکن 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ لیکن اس قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ملتا جلتا ہے۔ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ البتہ 3 سے کم میں جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ مسنون ہے، ان کے نزدیک مستحب نہیں ہے۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو اعضاء 4 کا جو دھویا ہے، یا اعضاء مغسولہ کو جو دھویا ہے، وہ 1 مرتبہ دھویا ہے، اور فرمایا کہ وضو مکمل ہو گیا، تو گویا کہ فرضیت اتر گئی۔ اب اس فرضیت کو مکمل کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا ہے، تاکہ سنت پر ادا ہو جائے، تاکہ سنت کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے، سنت کے مطابق غسل ہو جائے، یہ وضو ہو جائے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اگر 3 مرتبہ نہیں دھوئے گا تو گویا کہ یہ تارک سنت ہوگا، اور تارک سنت کی وجہ سے مکمل طور پر وضو نہیں ہوگا۔ ان کے حدیث کیا ہے؟ ان کے حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ وضو کا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اعضاء 4 کو 3 مرتبہ دھویا، اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ یہ وضو ہے۔ جو آدمی اس سے کم دھوئے گا یا اس سے زیادہ دھوئے گا تو گویا کہ اس نے تعدی کی اور زیادتی کی۔ یعنی اگر اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ سے کم میں دھوئے گا، کم دھوئے گا، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ظلم کیا۔ اور جو اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے زیادتی کی۔ تو اب ثابت یہ ہو گیا کہ 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو تخلیل اللحیتی، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بس۔